اچھا بچوں، کبھی بھی زندگی میں آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ جب بھی آپ لوگ مایوس ہوں گے نا زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی رحمتیں اٹھانا شروع کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے مایوس نہیں ہونا زندگی میں۔ کیوں؟ کیونکہ مایوسی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ مایوسی گناہ ہے۔ آپ نے کام کرنا ہے، تدبیر آپ نے کرنی ہے، اور تقدیر اللہ نے لکھنی ہے۔ اس بات پہ آپ کا کامل یقین ہونا چاہیے کہ کام ہم نے کرنا ہے اور ہمارا جو نصیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے لکھنا ہے۔ لوگوں کی باتوں میں اگر آئے آپ لوگ، کیونکہ لوگ تو ہمیشہ مایوس کن باتیں کریں گے، کوئی بھی آج کے اس دور میں کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ آگے چلے جائیں، لہذا لوگوں کی باتوں پہ غور نہیں کرنا ہے۔ آپ نے اپنی محنت کرنی ہے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، اور جو منفی لوگ ہیں، جن کا نظریہ ہی منفی ہے، ان کے پاس کوئی مثبت سوچ ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ روکتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا آپ سے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ وہ لوگ جو آپ کو پروموٹ کرتے ہیں، جو آپ کو ہمت دیتے ہیں، جو آپ کو حوصلہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کر سکتے ہیں، آپ محنت کر سکتے ہیں، محنت کر کے آپ آگے جا سکتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ ٹھیک ہے؟ مایوسی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دینا۔ بہت سی جگہوں پہ مایوسی آتی ہے انسان کو، لیکن جب آپ کو مایوسی آ رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کو یاد کر لینا کہ مایوسی گناہ ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس فرمان کو یاد کر لینا، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور وہ جو مشکل وقت آیا ہوا ہوتا ہے، اس میں آپ نے مستقل مزاج رہنا ہے، اس میں آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے، اس میں آپ نے بڑے زبردست طریقے سے کام کرنا ہے، خود کو مضبوط رکھنا ہے، کیونکہ جب آپ خود کو مضبوط رکھیں گے تو لوگ آپ کو توڑ نہیں سکیں گے۔ لیکن ایک تو مشکل وقت آیا ہوا ہے، اور اگر آپ نے بھی اس مشکل وقت کی زد میں آ کے خود کو توڑنا شروع کر دیا، کمزور پڑ گئے، تو لوگ آپ کو بکھیرنے میں کسر نہیں چھوڑیں گے کسی بھی قسم کی۔ لوگ آپ کو توڑ دیں گے، بکھیر دیں گے آپ کو۔ لہذا آپ لوگوں نے نمبر 1 پہ تو مایوس نہیں ہونا، نمبر 2 پہ آپ نے کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے آپ نے، اور اس کا اجر کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ ٹھیک ہے جی؟ کام آپ نے کرنا ہے، محنت آپ نے کرنی ہے، اور دعا اللہ سے کرنی ہے کہ یا الہی جو میں محنت کر رہا ہوں یا جو میں محنت کر رہی ہوں اس کا اجر دے دے۔ تدبیر میں کر رہا ہوں یا میں کر رہی ہوں، تقدیر میری تو لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ تقدیر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اختیار میں ہے نا۔ تو آپ نے دعا کر لینی ہے کہ یا الہی چونکہ تقدیر تیرے اختیار میں ہے، لہٰذا میری تقدیر اچھی کر۔ تدبیر کا اختیار تو نے مجھے دیا ہوا ہے، اور تیرے حکم سے میں تدبیر کر رہا ہوں یا تدبیر کر رہی ہوں، لیکن میری اس تدبیر کو مد نظر رکھتے ہوئے، میری اس محنت کو مد نظر رکھتے ہوئے میری تقدیر بہت اچھی لکھ دے۔ لہٰذا یہ ایک پیغام تھا جو آپ لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری تھا، تاکہ آپ لوگ جب زندگی کے میدان میں اتریں تو آپ کو پتا ہو کہ کس معاملے میں ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، کس معاملے میں ہم نے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ کوئی مشکل آ جائے تو اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس میں مستقل مزاج کیسے رہنا ہے۔ لوگ آپ کو توڑنے میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑتے آج کے دور میں، لیکن ہمت دینے والے لوگ 100 میں سے کوئی ایک ہی ہوگا، حوصلہ دینے والے کوئی 100 میں سے ایک ہی ہوگا۔ مجھے بہت سے لوگ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں کہ فاروق صاحب یہ نہیں ہو سکتا آپ سے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ نے جو مشن بنایا ہوا ہے وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں اس میں کامیاب ہوں۔ ٹھیک ہے؟ میں نے جو چیزیں سوچی ہوئی تھی، جو چیزیں سیٹ کی ہوئی تھی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں جا رہا ہوں۔ میرا ایک خواب تھا کہ میرا اپنا ادارہ ہوگا، اور میں اس میں بچوں کو ایسی تعلیم دوں گا جو آنے والے دور کے مطابق ان کے لیے فائدہ مند ہوگی۔
تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج آپ اسی ادارے میں بیٹھے ہوئے. اور کیا آپ کو وہ تعلیم نہیں دی جا رہی جو آنے والے دور کے لیے فائدہ مند ہے؟ کیا آپ کو وہ نہیں پڑھایا جا رہا جو آنے والے دور کے مطابق فائدہ مند ہے؟ پڑھایا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ پڑھا رہے ہیں کہ نہیں پڑھا رہے؟ ایک ہمارا اتنا سا بچہ، اس کو کمپیوٹر کی چیزیں اچھی خاصی آ رہی ہیں، وہ ڈیزائننگ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہماری یہ 7ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے، وہ ویب سائٹ تیار کر لیتی ہے. اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ آپ یہ جو چیزیں آپ لوگوں کو آتی ہیں، اگر میں کسی بی ایس کے بچے کو لے کے آؤں نا، ابھی پچھلے دنوں میرے آفس میں بچے آئے اور بی ایس کے اسٹوڈنٹس کہتے سر ہمیں یہ چیزیں سکھا دیں، اور وہ چیزیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سکھا دیں جو یہ 3ری کلاس کے بچے کو، ہمارے ادارے میں 3ری کلاس کے بچے کو آ رہی ہیں چیزیں، اس کو آتی ہیں، وہ کرتا ہے، لیکن وہ چیزیں بی ایس کے بچے کو نہیں آ رہی. میں نے کیا کیا، میں نے اپنے جو 3rd اسٹینڈرڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بلایا اور ان کو بلا کے ان سے کام کروایا، اور ان کا کام میں نے ان بچوں کو دکھایا کہ یہ کام دیکھیں آپ ہمارے بچوں کا. تو وہ حیران ہو گئے کہ سر ہمیں نہیں آتا. اور وہ جب انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اتنا اتنا بچہ، تیسری کلاس کا بچہ، 3 کلاس کا بچہ جو وہ کام کر رہا ہے، تو وہ پریشان ہو گئے. اور ان کی ایک بات کہ سر ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے. اور یقین کریں یہ کوئی نہیں سکھاتا. 3ری کلاس کے بچے کو کون ایسی چیزیں سکھائے گا؟ نہیں سکھائے گا، کیونکہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ان چیزوں کو لے کے نہیں آیا گیا. تو آپ نے جو چیزیں آپ کو سکھائی جا رہی ہیں، جو سکلز آپ کو دی جا رہی ہیں، آپ نے ان پہ اچھی طرح سے ورک کرنا ہے، اچھی طرح سے اپنی گرپ کرنی ہے، اور آپ نے اپنی جو سکلز ہیں ان کو آگے بڑھانا ہے، ان سے آپ نے فائدہ حاصل کرنا ہے اچھے طریقے سے، تاکہ جب آپ دنیا میں مقابلے کے لیے اتر آئیں تو آپ کے پاس بہترین سکلز ہوں. جب آپ محنت کر رہے ہوں گے، مستقل مزاج ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی دیکھ رہی ہے. وہ آپ کے ہر قدم سے اور ہر بات سے واقف ہے. اسے پتا ہے کہ میرا یہ بندہ اتنی محنت کر رہا ہے، وہ اس محنت کو دیکھتے ہوئے اس کا اجر دے دیتی ہے. اور اس نے خود کہا کہ میں محنت کا اجر رائگاں نہیں کرتا ہوں، میں محنت کا اجر ضائع نہیں کرتا. جب اس نے خود کہہ دیا ہے تو کیا وہ محنت کا اجر ضائع کرے گا؟ مجھے بتائیں. اگر آپ محنت کریں گے تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات محنت کا اجر نہیں دے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا. محنت آپ کریں، تقدیر اللہ پہ چھوڑ دیں. ہمارے معاشرے کا مسئلہ کیا ہے آج کے دور میں کہ تقدیر کو یہ پہلے سوچتے ہیں، اور تقدیر کو سوچتے ہوئے یہ محنت ہی نہیں کرتے. مثال کے طور پہ اگر میں نے یہ شروع کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں میں کامیاب ہوتا ہوں کہ نہیں. او بھئی آپ شروع تو کریں، آپ محنت تو کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اجر دیتی ہے کہ نہیں دیتی. وہ چیز جو آپ کے اختیار میں ہے وہ آپ کر نہیں رہے، اور وہ چیز جس کا آپ کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہی ہے نا، یہی سوچ کے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، مجھے میری محنت کا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں میرا نصیب کیسا ہوگا. ایسے ہی ہے. لیکن محنت ہم کر نہیں رہے. ہمارے اختیار میں محنت کرنا ہے، تقدیر بنانا اللہ کے اختیار میں ہے. لہٰذا جو اس کا اختیار ہے وہ اس کو کام کرنے دیجیے. جو آپ کا اختیار ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اختیار میں دیا ہوا ہے، کام کرنا، محنت کرنا، وہ آپ کیجیے. جب آپ محنت کریں گے تو پھر دیکھیے کہ آپ کی تقدیر کتنی اچھی ہوتی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے نصیب بہت اچھے کرے اور آپ کی تقدیر بہت اچھی کرے.